میں ریکارڈ کرائے کلپ میں ریکارڈ کرائے وہ مخلوق خدا سنا ہو سی جنہیں سنا ہو سی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ اشس بن قیس کیونکہ کلپ دے وچ میں اندر بیٹے دا دسا کہ کربلا دے وچ حضرت امام حسین علیہ السلام دے قاتلاں شمار ہے اور رشتے دے وچ اے صحابہ کرام حضرت ابو بکر دا کون لگدا ہے ان دے بارے پہلے میں ان دا تعارف کرویساں کہ اشس اصل دے تے پہلے ان دا تعارف کروینا کہ اے ہے کون قبیلے کیڑی شاخ دا ہے کتھوں دا ہے اور کیویں کلمہ پڑھا. پہلے میں اے تعارف کرویساں محسوس نہیں کرنا ناراض نہیں ہونا. میں تاریخی واقعات یکے بعد دیگرے بیان کرندا رہساں حقائق دسیساں کوئی جھوٹ نہ اپنے طرفوں کوئی لفظ گھڑنا ہے اللہ اس تو میں کو معاف کرے سی اور نہ ہی میں کہیں دی دل آزاری واسطے میں اگے بھی آدھا رہنا کہ میرا کسی دے مذہب تے اٹیک نہیں کسی دی دل آزاری واسطے یہ گفتگو نہیں حقیقت بیان کرنی ہے چاہے کسی کو کڑوی لگے سچ ہمیشہ کڑوا ہوندا ہے. اشس بن قیس کندی اے میں تو کو تھوڑا اردو چ سمجھے ساں جڑے اردو زبان بول دیں انہوں کو میں پڑھ کے سنے ساں بعد میں ان دا سارا سمجھا دینا. اشس یمن کے قبیلہ کنندہ کا ایک فرد تھا. ہائکین پیشہ تھا یعنی کہ کپڑا بننے والا ہائکین کپڑا بننے والے یہ پیشہ ہے یہ اور اس کا راس المنافقین لقب تھا. اندی قوم نے کو لقب دیتا ہوئے آئی راس المنافقین کے منافقین دی سردار. یہ 2 مرتبہ اسیر ہوا پہلی دفعہ کفر میں دوسری دفعہ عہد اسلام میں گرفتار ہوا. یہ 2 دفعہ گرفتار تھا پہلی دفعہ کفر اور دوسری مرتبہ عہد اسلام دے وچ کلمہ پڑھن تو بعد بھی یہ گرفتار تھا. کیوں؟ پہلی دفعہ یوں گرفتار ہوا کہ قبیلہ مراد نے اشس کے باپ قیس کو قتل کر دیا تھا. اشس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا اور مقابلے میں گرفتار ہوا تھا یعنی کہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا اپنے پیو دا بدلہ گھنن واسطے قتل دے بدلے واسطے یہ اٹھا اور گرفتار تھی گیا. پھر اس نے 3000 اونٹ فدیہ دے کر رہا ہوا. اتنا بڑا فدیہ پورے عرب نے نہ پہلے کسی نے دیا تھا نہ بعد میں. اے اپنے بابے دے قتل واسطے اٹھا بدلے واسطے اور گرفتار تھیا. تعزیزہ نے گرامی 3000 اٹھ ای فدیہ جزیہ دیتا فدیہ دیتا اور رہائی پاتی. تاریخ عرب دے وچ یہ پہلا شخص ہے اشس بن قیس کہ جائے 3000 اٹھ دے کے اپنا فدیہ دیتا اور رہائی پاتی. تاریخ عرب دے وچ نہ پہلے کہیں اتنا فدیہ دیتا ہے اور نہ بعد وچ کہیں دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے. دوسری مرتبہ یوں گرفتار ہوئے دوسری دفعہ گرفتار تھی نہ پہ کو کیویں تھائے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد بنی ولیہ مرتد ہو گئے. تاریخاں دے وچ صحیح بخاری یہ میرے کو موجود پہ یہ میں دسیندا رہنا کہ بھائی رسول اللہ تو بعد دین کی نہیں حلہ بھی نہیں دین اوے رہ گئے کوئی مرتد نہیں تھیا کوئی یہ نہیں تھیا کوئی وہ نہیں تھیا. رسول اللہ تو بعد کافی مسلمان مرتد تھائیں بڑی تعداد نال دین تو پھر گئے ہیں. تاریخاں گواہ ہیں. بنی ولیہ یہ مسلمان ہیں یہ مرتد تھی گئے پورا قبیلہ مرتد تھی گیا. حضرت ابو بکر نے زیاد انصاری کو مقاتلہ کے لیے روانہ کیا تو بنی ولیہ نے اشس سے مدد چاہی. ایک قبیلے رلدے ملتے ہیں ایک بیدے کٹھے ہیں تو او بنی ولیہ نے اشس کو مدد منگی کہ ساری مدد کر. اشس نے ہن اتنا بات سمجھن والی ہے کہ اشس سے مدد چاہی تو اس نے کہا جب تک تم مجھے اپنا بادشاہ نہ تسلیم کر لو گے جب تک تسا میں کو اپنا حاکم اور حکمران قبول نہیں کریں دے میں ہرگز مدد نہ کروں گا. آخر چاروں ناچار وہ لوگ بھی راضی ہو گئے. انہوں نے ایک اپنا بادشاہ تسلیم کر گیا اور اندے ہاتھ تے بیعت کر گئی اور تاج شاہی اس کو پہنا دیا. شاہی تاج بھی کو پا دیتا گیا. چنانچہ اشس مرتد ہو گیا. اے وقت مرتد تھی گیا اسلام تو پھر گیا. جر ویلے کو بادشاہی ملی تاج شاہی پاتا اے وقت مرتد تھی گیا اسلام تو پھر گیا اور مسلمانوں کے مقاتلہ کے لیے نکلا. وقت مسلمانوں دے خلاف انہوں دے قتل کرن واسطے نکلا تو پھر ابو بکر نے سنا جب پھر ابو بکر نے سنا
تو مہاجر بن ابی امیہ اور زیاد انصاری کو مقابلہ کے لیے بھیجا، دو جرنیلوں کو بھیجا اپنی فوج لے کے۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو اشس قلعہ بند ہو گیا، جنہاں دو فوجیں مڈ بھیڑ تھئی، جنگ دے تلواراں کڑکیاں، تو اشس اپنے ساتھیاں سمیت قلعہ بند تھی گیا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ پھر محاصرہ سے تنگ آ کر اشس نے اپنے 10 خاص آدمیوں کے لیے امان طلب کی اور قلعہ سے باہر آ گیا۔ اپنے 10 بندیاں واسطے جڑے اندے خاص ہیں امان طلب کی تھی اور قلعہ تو باہر آ گیا اور جنگ سے علیحدہ ہو گیا۔ باقی سب مارے گئے، تقریباً 800 یا 1000 یا 1200 یا 1500 اتنی تعداد میں بنی ولیہ مارے گئے۔ یہ 10 آدمی جنہاں پناہ کی تھی مسلمانوں کو، یہ 10 آدمی گرفتار کر کے حضرت ابو بکر کے پاس لائے تو اس مرتد نے پھر کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ جڑے ویلے اپنی جان دا خوف ڈٹھا کہ ہن قتل تھیا ویسا یا مارا ویسا، تو اپنی زندگی بچاؤن واسطے اپنے دل وچ منافقت او ہئی، کفر اپنے دل وچ اوے موجود ہئی، لیکن ظاہری اپنی جان بچاؤن واسطے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وت پڑھا چا اور مسلمان تھی گیا۔ ہوئے ہوئے، اور ابو بکر نے اپنی بہن کا رشتہ اشس بن قیس کو دے دیا جس کے بطن سے ملعون پیدا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، اتنے ظالم بیٹے دا باپ ہے کہ محمد بن اشس، میں تو آپ کو پہلے عرض کی تھی اپنے کلپ وچ کہ محمد بن اشس اسے اشس بن قیس دا بیٹا ہے، یہ حضرت ابو بکر دا بھانجا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام دا قاتل ہے۔ ملعون پیدا ہوئے، اس کی قوم نے یہ اشس بن قیس دی قوم نے انہاں نہ رکھا عرف النار، وت ان دی قوم کیونکہ اپنی قوم نال غداری کی تھی، مکاری کی تھی اور سارا خاندان او قبیلہ مرا دیتا، انہوں نے عرف النار ان دا نام رکھ دیتا، یعنی غدار اور مکار۔ یہی غدار معاویہ کے کہنے پر مولا علی علیہ السلام کے ہمراہ رہا اور جاسوسی کرتا اور خبریں شام روانہ کرتا تھا۔ میرا ایک سوال ہے علامہ صاحب جی، کہ یہ جو ہے قیس جس کا واقعہ بیان کرو، کیا 19 رمضان کو مولا علی کے قتل میں یہ بھی عبد الرحمن بن ملجم کے ساتھ تھا؟ ہاں، یہ اشس بن قیس، تیرا سوال بہتر ہے، اندہ جواب یعنی کہ ناظرین بھی سن گنسن کہ جدہ 19 ماہ رمضان کو حضرت مولا علی علیہ السلام کو 40 ہجری دے وچ کوفہ دی مسجد دے وچ ضرب لگی، ابن ملجم قطامہ نامی لڑکی، قطام یا قطامہ نامی وہ عورت ہے، یہ اشس بن قیس ہی کاک تکانا ہے، ہندی ہی کاک ضائع ہو چکی ہے، یہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام دے قتل دے وچ، حضرت امام علی علیہ السلام دے قتل دے وچ ملوث ہے، کوفے دی مسجد وچ چھپا ہویا ہے۔ جڑے ویلے حضرت حجر بن عدی کو پتہ لگا کہ او انہاں دی مشورہ مسجد وچ گیا اور حضرت حجر بن عدی ہے یا کوئی اور صحابی ہے، میں کو نام یاد نہیں واللہ علم، کہ واپس حضرت مسجد وچ آ کے تے واپس گیا تے الصلاۃ دی آواز سنی تو مولا دے گیا دسن واسطے کہ تیرے قتل واسطے کوئی چھپے ہوئے، تو اے کانا اے اشس بن قیس موجود ہے، حضرت امام علی علیہ السلام دے قتل وچ استحت اے نال شامل ہے، قاتلان امام علی دے اے کٹھے ہے، اور ان دا بیٹا محمد بن اشس حضرت امام حسین علیہ السلام دا عمر 7 دی فوج دا پیادہ فوج دا 4000 دستے دا اے جرنیل ہے، سالار ہے، این حضرت امام حسین دے قتل وچ حصہ گدا، اور ان دی بیٹی جادہ بنت اشس، جودہ یا جادہ بنت اشس حضرت امام حسن دی زوجہ ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام دے بڑے بیٹے دی، ای کئی دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیتا، اور ایک زہر اتنی کہ معاویہ دے حکم نال، کہ معاویہ نے کو خط لکھا اور 1,00,000 دینار دا وعدہ کیتا، درہم دینار دا، اور یزید نال نکاح دا بھی عہد کیتا کہ تو حضرت امام حسن کو قتل کر دے، زہر دے دے، شام چو زہر آئی، حضرت امام حسن علیہ السلام کو ای جودہ بنت اشس دیتی اور امام دی شہادت تھائی۔ بیٹی باپ مولا علی علیہ السلام دے قتل وچ ملوث، ایک بیٹا
حضرت امام حسین علیہ السلام دے قتل وچ ملوث، بیٹی حضرت امام حسن علیہ السلام دے قتل وچ ملوث، اے ہے خاندان، اے بھانجیاں بھانجے ہیں صاحب جی بڑے صاحب جی دے، اے ہیں انہاں دے قریبی رشتہ دار۔ بات آدھن کیا صحابت محبت کرنے ہیں، آل رسول دے بڑے محب ہیں، آل رسول دے بڑے چاہنے والے تھے۔ یہ کس قسم دے چاہن والے ہیں کہ زہر اور قتل اور تلوار اندے تو علاوہ تو انہاں کو کوئی کم ہی نہیں آیا۔ تو یہ اتنے برے نسب دا یہ شخص ہے کہ اشس بن قیس کندی تاریخ دے وچ یہ سارے بھائیاں دی کتاباں دے وچ ان دی تعریف تھئی پئی، ان دی مدح تھئی پئی ہے، اور ان دے حضور دیاں حدیثاں یعنی کہ یہ کنہا کتاباں دے وچ راوی بنا پائے۔ تو بابا یہ ہیں وہ لوگ جڑے دین دے بھی دشمن ہیں، اسلام دے بھی دشمن ہیں، اور آل رسول دے بھی دشمن ہیں۔ زہری کلمہ آئی، زہری لبادہ آئی، ایک دفعہ مرتد وط کلمہ وط مرتد وط کلمہ، یہ ای قسم دے لوگ ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ اگر بشرط زندگی تو نماز دا ٹائم ہے، یہ لمبی چوڑی بئی گفتگو بن ویسی، نماز دا ٹائم ہے۔ خدا حافظ۔